بندہ نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ دو چار لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب تک جاتے اور برچیاں تول کر خبیب پر وار کرتے، لیکن خبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب بدکتے اور نعرہ لگاتے، میرا خدا سچا ہے اور محمد خدا کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد تحسین کے نعرے اور کہے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے آ جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد تحسین کے نعرے اور خبیب اللہ اکبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچھیاں خبیب کے جسم میں چبھو رہے تھے اور دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں پر برچھی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچیاں چبھو چبھو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ خبیب خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے۔ ہر طرف دیکھ رہے تھے، ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچھی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب کے جسم سے پار ہو گئی۔ خبیب شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ان کی لاشیں یہی بندھی رہنے دو۔ ہندا کی گرجدار آواز سنائی دی، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی 625 عیسوی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ خبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا، اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا کے ان دو صحابہ کرام کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام تھا۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا تھا۔ خالد نے کہا، اور اس میں یوحاوا یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا تھا۔ یوحاوا جادوگرنی ہے، ایک سردار نے کہا، وہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے۔ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا، نہیں۔ ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا، ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے ہی جیسے شارجہ نے کیا تھا، خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا نے کیا ہے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یوحاوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینے چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینے اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے
وہ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا جو ہم دیکھ چکے ہیں، تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی لڑکی لڑنے والی قوم نہیں، خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یوہاوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوہاوا خالد کے دل و دماغ پر غالب آتی جا رہی تھی اور 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5 فرلانگ چوڑا نشیب تھا جس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے۔ یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4 5 غزال تھے جو اس کے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری۔ پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہاں ساکت و جامد ہو گئے اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ اٹھے، خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے اور ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار، محبت اور اتحاد والی پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل پڑے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزری تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، بہت سوچا ہے۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکل جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اب نام کے جنگجو رہ گئے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ ابو سفیان نے اچھل کر کہا تھا، میں نے احد کی لڑائی کے آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی ہے، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی۔ ہم اگلے سال تمہیں بدر کے میدان میں للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد بہت زخمی تھے، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے تھے۔ میں محمد کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینے بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش سے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے۔ انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان نے اس کے اعلان ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔
ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینے جا کر نبی کریم کو یہ پیغام دے کر جواب لے آئے۔